آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا وإن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان میں سنا ہے، نہ کسی بشر کے دل میں کبھی اس کا خیال بھی گزرا ہے۔ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جس کا مطلب یہ ہے کوئی آدمی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان کے بندوں کے لیے، جو راہ خدا میں، جو ان بندوں کے لیے جو راتوں کو عبادت خداوندی میں مصروف رہنے والے ہیں، اور چھپا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ نعمتیں رکھی ہیں اور محفوظ کر کے رکھی ہیں جن میں ان کی آنکھوں کے لیے بڑا ٹھنڈک کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے اور وہ کچھ نعمتیں چھپا کے اور محفوظ کر کے رکھی ہیں کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، بس آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تم اس کو پہنچ نہیں سکتے اور دیکھ نہیں سکتے اور اپنے دل سے ان نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ اتنی بڑھیا ہے اور اتنی شاندار ہیں اور اتنی پر لطف اور لذیذ ہیں کہ تم ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ہے کہ اتنا سمجھ لو کہ بس تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی ہے کہ آخرت میں ان کو ایسی اعلیٰ قسم کی نعمتیں ملیں گی جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہیں، اور بلکہ کسی آنکھ نے بھی ان کو دیکھا بھی نہیں، نہ کسی کان نے ان کا حال سنا، نہ کبھی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی آیا۔ اور بشارت اور مسرت کا دوسرا خاص پہلو محبت اور شفقت اور عنایت اور کرم سے بھری ہوئی ہے۔ رب کریم کے یہ الفاظ بھی ہیں، اعددت لعبادی، میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ قربان ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم کا اور اللہ تعالیٰ کی شفقت اور پیار کا کہ میں نے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور حاکموں کا حاکم ہے، کس انداز سے پیارے الفاظ اللہ کریم کہہ رہے ہیں، میں نے تیار کر رکھے، میں نے اپنے بندوں کے لیے یہ نعمتیں اور یہ انعامات اور یہ جنت کی، جسے کہیں کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ میں نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اس میں ایک پیار ہے، ایک شفقت ہے اور اللہ کریم کے کرم ہے۔ جیسے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تمہارا رب تمہیں خود شراب پلائے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو بس اوقات کوئی گھر کا ملازم پانی شربت پلاتا ہے، اور کچھ زیادہ معزز ہو تو آپ کا بیٹا اسے اس کا پانی پلاتا ہے، اور کچھ بہت ہی آپ کی نظر میں محبت اور پیارا ہو اور محترم ہو، آپ خود کھڑے ہو کے اسے پلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ آنے والے مہمان ایسے ہوں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود پلا رہے ہو، اللہ تعالیٰ خود پلا رہے ہوں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ وہ نعمتیں ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی ترجیح اور زندگی کا، اس دنیا کے اس سفر کا سب سے بڑا مقصد اس زندگی کا حصول ہے اور کل کی اس زندگی کی کامیابی ہے۔ اور جو خوش نصیب آدمی
اس کامیابی کے ساتھ اپنا یہ سفر پورا کر لیتا ہے؟ جو خوش نصیب مسلمان اس کامیابی کے ساتھ اپنا یہ سفر پورا کر لیتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کسی آدمی کو جو اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہو، آپ اس کو انعام میں ڈیفنس کی کوٹھی دے رہے ہوں اور اس کوٹھی کی چابیاں اس کے حوالے کر رہے ہوں، تو یہ چابیاں اس کے لیے تحفہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے یہ موت پھر تحفہ ہے، پھر مومن کے لیے یہ موت تحفہ ہے، یہ ایک انعام ہے۔ اس پل سے پار کر کے ایک نہ ختم ہونے والی نعمتوں میں چلا جاتا ہے، نہ ختم ہونے والی نعمتوں میں چلا جاتا ہے، بس سانس نکلنے کی دیر ہے، اس کی زندگی کی بہار شروع ہو جاتی، نہ ختم ہونے والے مزے شروع ہو جاتے۔ تو جو خوش نصیب آدمی اپنی یہ زندگی کا سفر کامیابی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اپنے اللہ کو راضی کرتے کرتے گزار لے، اس کے لیے تو موت تحفہ ہے، اس کے لیے تو موت انعام ہے، اس کے لیے تو موت مزے کی چیز ہے، اس کے لیے تو موت بہت بڑا جسے کہیں کہ تحفہ مل رہا ہے۔ الموت تحفۃ المومن، مومن کا تحفہ ہے۔ اس لیے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، تو ایک صاحب دیہاتی آ کر تعزیت کرنے لگے اور کہنے لگے عبداللہ بیٹے، پتہ ہے تیرے ابا کہاں گئے ہیں؟ ساری زندگی بھی تو ان کی خدمت کرتا اور ان کا خیال رکھتا، ساری زندگی تو ان کی خدمت کرتا اور ان کا خیال رکھتا، تو وہ آرام نہ دے پاتا جو انہیں آج آرام مل رہا۔ سبحان اللہ، کیا زبردست تعزیت ہے کہ ساری زندگی بھی تو اس کا خیال رکھتا اور انہیں آرام پہنچاتا، وہ آرام نہ پہنچا پاتا جو آج مجھے آرام مل رہا، جو آج انہیں مزے ہو رہے ہیں۔ اور اگر وہ تمہارے پاس ہوتے اور تمہیں دیتے رہتے وہ نہ دے پاتے جو ان کو جدائی پر صبر کرنے پر اللہ کریم تمہیں دے رہا۔ کیا خوبصورت زندگی ہے مسلمانوں کی، نہ جانے والے کا نقصان، نہ رہ جانے والے کا گھاٹا۔ کیا خوبصورت زندگی ہے مسلمانوں کی، نہ جانے والے کا نقصان، نہ رہ جانے والے کا گھاٹا، جانے والا بھی خوش نصیب اور رہ جانے والا بھی صبر کا انعام پا رہا۔ یہ ہے مسلمانوں کی زندگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان پر صحت کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔